گھر سے آ رہا تھا تو میرے دماغ میں ایک بات گھوم رہی تھی جو آج سے تقریباً 18 سال پہلے کی ہے. اور مجھے یاد ہے کہ میں پہلی دفعہ اللہ کے راستے میں نکلا. لمبے لمبے میرے بال تھے, جینز ٹی شرٹ میں نے پہنی ہوئی تھی. مسجد کیا, مسجد میں جا کے بیٹھا اور اس وقت عشاء کی بات کا ٹائم تھا. مسجد میں کوئی تھا نہیں, لوگ جا چکے تھے, اکا دکا لوگ تھے. تو ایسے میں نے قرآن پکڑا, قرآن پکڑ کے میں نے کھولا بڑے عرصے بعد. تو جن آیتوں پر میری نظر پڑی, قرآن کھولا تو 18واں پارہ کھل گیا, اور جن آیتوں پر میری نظر پڑی اس میں سے پہلی آیت تھی قد افلح المؤمنون, اور نیچے اس کے معنی لکھے ہوئے تھے بالتحقیق کامیاب ہو گئے مومنین. تو میں اس کو دیکھتا رہا, اس آیت کو دیکھ کے آگے میرے سے پڑھا نہیں گیا. مجھے خیال آیا کہ کامیاب ہو گئے مومنین. تو کامیابی تو میرے نزدیک اس وقت کوئی اور چیز تھی. اس وقت میرے نزدیک کامیابی تھی پیسے کا ہونا, شہرت کا ہونا, نام کا ہونا, مال کا ہونا, لوگوں میں جانا, پہچانا جانا. یہ میرے نزدیک کامیابی تھی. لیکن مجھے اس بات کا بھی احساس تھا کہ یہ اللہ کا کلام ہے, اور کچھ تھوڑا بہت میرا وقت کیونکہ لگ چکا تھا تو مجھے اس بات کا احساس ہو گیا تھا کہ اصل کامیابی تو وہ ہے جو اللہ کے ہاں کامیابی ہے. اصل کامیابی وہ نہیں ہے جس کو میں کامیابی کہوں. یہ بات بھی ذرا سمجھنے کی ہے. اللہ جس کو کہے وہ کامیاب ہے, اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ ایسے سمجھاتے ہیں علماء کرام. یہ اتنی کائنات ہے نا جو ہمیں آپ کو نظر آتی ہے, یہ ساری کی ساری اللہ نے انسان کے لیے بنائی ہے, اور انسان کو اللہ نے اپنے لیے بنایا ہے. اب اس کائنات میں جو چیز میری ضرورت کی ہے وہ میرے لیے جتنی ضروری ہے نا اس کی اتنی ہی اونچی قیمت ہے. اگر گاڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرتی ہے تو اس گاڑی کی قیمت ہے, اور وہ قیمت کس نے لگائی ہے؟ انسانوں نے. کیوں؟ کیونکہ گاڑی انسان کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے ہے. انسان گاڑی کے لیے نہیں بنایا گیا, گاڑی انسان کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہ گاڑی جب تک اس کی ضروریات کو پورا کر رہی ہے اس وقت تک اس کی قیمت ہے. جس دن یہ انسان کی ضروریات کو پورا کرنا بند کر دے گی اور اس کی جگہ کوئی اور چیز اس سے بہتر ضرورت پورا کرے گی تو یہ سڑک پہ چلنے والی تمام گاڑیاں لوہے کے بھاؤ بکیں گی, یہ اپنی قیمت چھوڑ دیں گی. کیوں؟ اب انسان کے ہیں ان کی کوئی قیمت نہیں. تو یہ جتنی کائنات ہے اس کی ہر چیز کو اللہ نے انسان کے لیے بنایا ہے. پھل, سبزیاں, یہ بہتے جھرنے, یہ دریا, یہ ہوائیں, یہ بدلتے موسم, یہ سب انسان کے لیے ہیں, اس کو سکھ پہنچانے کے لیے ہیں. اور اس کائنات میں جو کچھ ہے وہ جتنی انسان کی ضرورت کو پورا کر رہا ہے اتنا ہی قیمتی ہے, اور جو انسان کی ضرورت کو پورا نہیں کر رہا وہ اتنا ہی بے قیمت ہے. کیوں؟ کائنات انسان کے لیے بنی ہے. اسی طرح کیونکہ انسان اللہ کے لیے بنا ہے تو انسان کی قیمت بھی اللہ ہی لگاتے ہیں. انسان خود اپنی قیمت نہیں لگا سکتا. بڑے بڑے بادشاہ آئے, بڑے بڑے کر و فر کے ساتھ آئے,
فرعون نے تو اپنے آپ کو آ کر کہا انا ربکم الاعلی، میں تو بہت بڑا رب ہوں، کہتا پھرے، کیونکہ اللہ کے ہاں بے قیمت ہے، تو دنیا سے تو مرنے سے پہلے ہی اللہ نے اس کو بے قیمت کر دیا، اور مارنے کے بعد اللہ نے اس کو پرزرو کر دیا، اور آنے والی نسلوں کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.